ایک مرتبہ عیسائی مذہب رکھنے والے عالموں نے یہ سوال کیا کہ اگر مسلمان ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان ہمارے ان 3 سوالوں کا ٹھیک درست جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے؟ یہ 3 اہم سوال تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی مسلمان ان 3 سوالوں کا ٹھیک جواب دے دے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے سارے جمع تھے، ان سب نے غور کیا لیکن درست جواب کوئی بھی نہ دے سکا ان 3 سوالوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے۔ ٹھیک جواب کوئی بھی نہ دے سکا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ جنہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے ان کو بھی ان کے جواب کا پتہ نہیں تھا۔ وہ عیسائی بھی ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص ان 3 سوالوں کا ٹھیک جواب دے دے تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، اسے شاباش دی جائے گی، اسے داد دی جائے گی۔ بادشاہ نے یہ اعلان کیا، یہ اعلان پھیل گیا۔ یہ خبر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 12 سال کی تھی۔ یہ خبر امام صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی، یہ اعلان سنتے ہی امام صاحب فوراً بادشاہ کے دروازے پر پہنچے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ کے ان 3 سوالوں کا جواب ایک میں ہی ٹھیک سے دے سکتا ہوں، درست جواب میں ہی دے سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، سب نے غور کیا ہے، کوئی بھی درست جواب نہیں دے سکا، کوئی بھی ٹھیک جواب نہیں دے سکا۔ یہ 12 سال کا بچہ کیا دے گا؟ حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تو جواب دے۔ امام صاحب نے کہا جواب دینے سے پہلے مجھے بتایا جائے کہ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ سوال میں کر رہا ہوں۔ امام صاحب بولے پھر بادشاہ سلامت آپ تخت سے اٹھیں، عام لوگوں کی صف پر آ جائیں، جہاں عام لوگ کھڑے ہو کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اور مجھے تخت پر بٹھایا جائے جہاں آپ بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں، جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی ہی سخت تھی۔ بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، ان مشکل ترین سوالوں کے جوابات سننے کے شوق میں بادشاہ تخت سے نیچے اترا، عام لوگوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، اور یہ 12 سال کا بچہ حضرت امام ابو حنیفہ تخت پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ عام لوگوں کی صف میں کھڑا ہے۔ ہاں بادشاہ اب بتا کون سا سوال؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب امام صاحب کی عقل مندی دیکھیں، امام صاحب کی عقل مندی کو سلام۔ اتنے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، کوئی بھی درست جواب نہیں دے سکا، بادشاہ کو قائل نہیں کر سکا، بادشاہ کو امپریس نہیں کر سکا۔ امام صاحب نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، 12 سال کی عمر ہے امام صاحب کی، امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے آپ عقل مند نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو میں پہلے سوال کا جواب تو دے چکا ہوں۔ آپ کو میں نے نیچے اتارا ہے، خود تخت پر بیٹھا ہوں، صرف آپ کو نیچے نہیں اتارا، صرف میں تخت پر نہیں بیٹھا، میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے، اگر تو عقل مند ہے تو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سن بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ اس وقت یہی کر رہا ہے کہ بادشاہ کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے اور ایک 12 سال کے بچے کو تخت پہ بٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تو بس یہی کر رہا ہے، یہی حکم دے رہا ہے، آپ کو تخت سے نیچے بٹھا رہا ہے، مجھے تخت کے اوپر بٹھا رہا ہے۔ بادشاہ یہ عقل مندانہ جواب سن کر بڑا ہی قائل ہوا، بڑا ہی امپریس ہوا۔ بادشاہ کو اطمینان ہو گیا کہ پہلے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ اس وقت تو یہی کچھ کر رہا ہے کہ 12 سال کے بچے کو تخت پہ بٹھا رہا ہے اور مجھے تخت سے نیچے اتار رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا او 12 سالہ بچے ہے تو بچہ پر باتیں عقل مندوں والی کرتا ہے، جواب تو نے بالکل درست دیا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت آپ کو 10 تک گنتی آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ اچھا آپ گننا شروع کریں۔ بادشاہ نے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 10 تک پہنچے۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت اب اس طرح کریں کہ یہ گنتی الٹی گننا شروع کر دیں، مطلب 10 9 8 7 6 اس طرح، جب تک میں رکنے کو نہ کہوں آپ نے رکنا نہیں، آپ نے چلتے رہنا۔ بادشاہ نے اس کام کو معمولی سے سمجھتے ہوئے الٹی گنتی گننی شروع کر دی، 10 9 8 گنتے گنتے جب 1 تک پہنچے تو بادشاہ چپ ہو گیا، بادشاہ رک گیا۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے رکنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا او بچے میں کیا کروں، یہاں رکنے کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں تھا، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت پھر آپ کو دوسرے سوال کا جواب مل ہی گیا ہے، جس طرح 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں اس طرح میرے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت یہی تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے، جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں اسی طرح میرے اللہ کی ذات سے پہلے بھی کچھ نہیں، ایک میرا اللہ ہی ہے، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے۔ اب بادشاہ کو امام صاحب کا یہ جواب بہت ہی پسند آیا، بادشاہ کو دلی طور سے اطمینان ہو گیا کہ واقعی میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ بادشاہ نے کہا اب میرا تیسرا سوال ہے، وہ یہ ہے مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ امام صاحب بولے اس وقت جب سوال جواب ہو رہے تھے تو بادشاہ کے دربار کے اندر قندیلیں روشن تھیں، قندیلیں روشن تھیں۔ جب بادشاہ نے تیسرا سوال کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے، تو امام صاحب نے ایک قندیل روشن قندیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ سلامت ہم میں سے یہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ قندیل کی پہلی سائڈ کی شکل کس طرح کی ہے اور دوسری سائڈ کی شکل کس طرح کی، آگے پیچھے والی شکل کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ قندیل کی چاروں سائڈوں کی شکل ایک جیسی دکھائی دے گی، کسی کو وقت وقت ایک دوسرے سے مختلف ہرگز دکھائی نہیں دے گی۔ آپ اس سائڈ پہ چلے جائیں ایک ہی شکل ہوگی، جلتی قندیل کی اس سائڈ پہ آ جائیں ایک ہی شکل ہوگی، تیسری سائڈ پہ چوتھی سائڈ پہ چلے جائیں تمہیں ایک ہی شکل میں دکھائی دے گی، کیونکہ یہ قندیل چاروں طرف سے ایک ہی صورت رکھتی ہے۔ بادشاہ سلامت اسی طرح اللہ پاک کی صورت کے بارے میں بھی کسی طرح کا اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا، بس ہمیں تو یہی ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں تو یہی یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح قندیل کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے ایک جیسی ہے، اسی طرح میرے اللہ کے نور کی روشنی بھی چاروں طرف پھیل رہی ہے اور مومن کو ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہے، وقت دکھائی نہیں دیتی، مختلف دکھائی نہیں دیتی۔ جوانوں عقل مندی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ عقل مند انسان کسی جگہ پر بھی مار نہیں کھاتا، عقل مند انسان پڑھے لکھے سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ وہاں بہت بڑے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے تھے، علماء حضرات بیٹھے تھے۔ امام صاحب کے پاس کتنا علم تھا اس وقت جب امام صاحب کی عمر بھی 12 سال ہے۔